الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطبيب قلوبنا محمدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله انسان کے تمام اعمال اور خصوصاً مسلمانوں کے وہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے بنا پہ اس کی قبولیت کو مشروط کیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، عدل ہو، ان تمام عبادات کا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، رب العالمین نے معاف جو ارشاد فرمایا وہ تقوی ارشاد فرمایا۔ حج کے بارے میں چونکہ اس سال کا حج اختتام پذیر ہوا، اس میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ حج کے سفر میں وہ تقویٰ ہے۔ قربانی جو ایک عالم اسلام کے لیے اللہ کی ایک رحمت تھی، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، اس کا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، گوشت اور خون یہ اللہ کے ہاں صرف اس صورت میں پہنچ سکتا ہے جب آپ تقوی اختیار کریں۔ اللہ کے ہاں تقوی وہ مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو تو اس کے تین انعامات اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، تمہیں امتیازی حیثیت دے دے گا، اعزازی حیثیت تمہیں مل جائے گی، اور دوسری نعمت، دوسرا انعام وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، دنیا کی یہ ساری آزمائشیں اس کے ساتھ ہیں، دنیاوی زندگی اس کے لیے دارالامتحان ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ فرشتہ بن کے نہیں رہ سکتا، دائیں بائیں قصداً سہواً اس سے گناہ ہوتے رہیں گے
اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم سے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اور تیسری نعمت وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ ایک تقوی پہ رب العالمین کتنے انعامات ارشاد فرماتے ہیں۔ تقوی اپنے آپ کو بچانا، اور یہ دیکھیے ابھی قربانی گزری تھی نا، بہت لوگ جانور خرید نہیں رہے تھے، کیوں؟ بیماری آئی ہوئی ہے جی، ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے، راستوں میں یہ بیچ، دکانوں میں یہ بیچ، گھروں میں یہ بیچ کہ وہ جانوروں پہ بیماری ہے تو بچ بچ کے لوگوں نے لیا ہے۔ اسی طرح بات ہے نا، بس اسی کا نام تقوی ہے۔ جب زندگی آدمی گزارے تو ان تمام صورتوں میں انسان زندگی گزارے تو ایسے بچ بچ کے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں ایک ہوں دوسرا میرے ساتھ میرا رب ہے، اگر دو ہیں ہم تیسرا ہمارے ساتھ میرا رب ہے، اگر ہم چار ہیں ہمارے ساتھ پانچواں میرا رب ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ کی محبوبیت یہ مقدم ہو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب وہ اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل نفلی عبادات وہ شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو بھی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، جو بھی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا، اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگنا چاہے میں اس کو پناہ دوں گا، میرے اس کے ساتھ محبوبیت ہو جاتی ہے۔ بس صرف وجہ یہ ہے کہ جب موت اس پہ آتی ہے تو چونکہ موت کو یہ ناپسند کرتا ہے، وہ تھوڑا سا جو تردد ہوتا ہے اس پہ مجھے ناگواری ہوتی ہے، میں اس کو پھر بھی محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی یہ موت کو ناگوار ہوتی ہے اس پہ، اور میں اس کی وہ ناگواری کو ناگوار سمجھتا ہوں۔ اتنا محبوب رب اللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے تقوی داروں کا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، واللہ ولی المتقین۔ اللہ تبارک و تعالی کتنی خوشخبریاں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے محترم سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اصل جو ہمارے تمام عبادات ہیں، یہ قربانی بھی ایک عبادت تھی، اسی طرح ہماری جو حج ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر ہم کوئی کسی بات پہ ضرورت پڑی اور عدل و انصاف کریں وہ بھی تقوی، اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ ایک نعمت عطا فرما دیتے ہیں کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے رب العالمین یجعل لکم فرقانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں تمہیں اعزازی حیثیت دے دوں گا۔ تقوی دار آدمی ویسے لوگوں کو پسند ہوتا ہے، کوئی اس کے چہرے سے متاثر ہوتا ہے، کوئی اس کے اعمال سے متاثر ہوتا ہے، یہ ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ جو اللہ تبارک جب انسان کے اندر تقوی آتا ہے، خوف آتا ہے، آپ یقین جانیے وہ اپنے آپ کو گناہوں کا منبع سمجھتا ہے، اس پہ اللہ گناہ کے راستے وہ جو کرتا ہے، جو نافرمانی وہ اس پہ کھلتے جاتے ہیں۔ یہ تقوی کی سب سے بڑی نعمت ہے، کوشش کرتا ہے یہ مجھ سے نافرمانی ہو رہی ہے، یہ ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو میں بہت بڑے دلدل میں تھا، اور اس پہ یہ ندامت جو دل میں آ جاتی ہے، یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، وہ 21 حج کیے تھے، تو ایک دن ویسے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے 21 حج کیے ہیں، اور جیسے ہی خیال آیا تو فوراً
ندامت بھی ساتھ آ گئی۔ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور جس طرح بھی اس سے ہو جائے، لیکن اس پہ ندامت جو آ جاتی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور ایسے بیچارہ کروٹیں بدل بدل کے اس نے رات گزاری اور صبح اٹھ کے بازار میں آیا اور آواز لگائی کہ اپنے آپ کو اس تقوی کا بنیاد پرکھنے کے لیے یا اس گناہ کو دھلنے کے لیے جو تکبر اس کے دل میں آیا تھا، اے لوگوں سن لو، میں نے 21 حج کیے ہیں، ایک روٹی کے بدلے میں 21 حج اس کو دیتا ہوں، کوئی مجھے ایک روٹی کھلا دے۔ یہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے اس ندامت، اس گناہ جو اس کے ریاکاری اور تکبر اس کے دل میں آ گیا تھا۔ ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے ایک زور کے گھوسلا مارا، رسید کیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو 21 حج ایک روٹی پہ دے رہا ہے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ایک دانے پہ پوری جنت کو قربان کیا تھا، تیرے ہاتھ اتنے قیمتی ہیں، روٹی تو بہت بڑی چیز ہے، کتنے گندم کے دانوں سے ایک روٹی بنتی ہے، 21 حج ایک روٹی پہ، اور آدم علیہ السلام نے پوری جنت ایک دانے کو قربان کر دی۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صرف مجھ سے قصداً ایک دفعہ نظر کی بے احتیاطی ہو گئی، اس لیے ہم جب جاتے ہیں نا بازار میں کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، گاڑیوں میں گزرتے ہیں، اس میں اپنے نگاہ کو بچانا اور اس صورت میں اپنے دل کو بچانا اور شیطان کے تیروں میں سے تیر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کی نعمت پہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب میں نے یہ کیا تو میں انتظار میں تھا میرا رب مجھے اب کیا سزا دے گا، اور سزا وہ مجھے آئی، ایک لمبے عرصے کے لیے اللہ نے مجھے ایک سفر پہ روانہ کر دیا، اور اس سفر کے دوران ایک قریبی رشتہ دار کی موت آ گئی، میں سمجھ گیا میرے رب نے مجھے سزا دے دی، میں توبہ طائب ہوا، ایک دفعہ بد نظری جو میں نے کی تھی اس کی سزا مجھے مل گئی۔ لیکن یہ وہ ہوتے ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی ایسے جو ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق سزائیں دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہ کہتے ہیں بس یہ اس وجہ سے ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، ایسے نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک عبادت کا وہ جو قربانی کا تھا، حج کا تھا، وہ بھی گزر گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تقویٰ ارشاد فرماتے ہیں، زندگی میں تقویٰ کو لے آؤ، سارے مسائل آسان ہو جائیں گے، سارے مسائل۔ دیکھو اللہ ہم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، یجعل لہ، میں تمہارے لیے بنا دوں گا ہر چیز آسان۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے رزق کا سارا معاملہ آسان کر دوں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یہ ایسی آیت ہے یقیناً اگر انسان اس پہ عمل کرے دنیا آخرت کی مشکلات اللہ آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت دنیا سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی کا یہی ہے، جو آدمی فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کرے، تکبیر اللہ کے ساتھ آئے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، کوشش کرے میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ سنتوں کا جو روزمرہ کی ہماری زندگی، جیسا کہ ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، نکلتے ہیں، مسجد آتے ہیں، جاتے ہیں، بازار آنا جانا، کپڑے پہننا، یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں۔ شیشہ دیکھنا، دیکھیے اس میں نبی علیہ السلام کی کون سی دعائیں ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی تھی، یہ تمام چیزیں جب ہم روزمرہ کی کئی ایسے سینکڑوں سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، تقویٰ آ جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔